اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آؤ قرآن سمجھے کہ اب ہم آئے ہیں اس ایپیسوڈ میں کہ 7ویں رکوع سورہ بقرہ، جس میں صرف 2 آیتیں ہیں دوستو، 60 اور 61۔ ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے نکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس رکوع میں، سورہ بقرہ کی 7ویں رکوع میں یہ 2 آیتیں ہیں، 60 اور 61، بڑی ہی معنی خیز، اور اس کے اندر پھر سے وہی نعمتوں کا ذکر اور پھر ان پر کس طرح سے ذلت و مسکنت چھائی اس کا ذکر ہے۔ دوستو، ہم چلتے ہیں۔ اب یہ حاصل جو ہے اس رکوع کا، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ صحرا میں تمہیں پانی کے وہ 12 چشموں کا عطا کرنا، موسیٰ کا چٹان پر عصا مارنا۔ جب ان کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانا چٹان پہ آپ عصا مارو، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے اور اسی سے یہودیوں کے جو 12 قبیلے تھے، ان قبیلوں نے اپنا اپنا پانی کہاں سے پینا ہے وہ انہوں نے ٹھہرا لیا تھا، کیونکہ اس وقت جو جھگڑے ہوتے تھے، پانی پر جھگڑے، گھوڑے پر جھگڑے، تو اس کے لیے یہ جو ہے ان کو 12 چشمے 12 قبیلوں کو دیے گئے تھے۔ یہ ایک صحرا کے اندر کس طرح سے نعمت دی۔ پھر تمہاری من و سلوہ سے اکتاہٹ اور موسیٰ علیہ السلام سے دوسری چٹکارے کھانوں کی مانگ، دال، چاول، سبزیاں، کھیرا، ککڑیاں، گیہوں، لہسن، پیاز وغیرہ، یہ بڑی ہی حقیر سی چیزیں تھے اس وقت۔ جو پھر موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر یہ سب دنیاوی اس چیزوں کو چاہتے ہو؟ تو وہ تو ضد پر تھے، انہیں چٹکارا چاہیے تھا، زبان کو چٹکارے چاہیے تھے، اکتا گئے تھے وہ ایک ہی من و سلوہ کھا کر۔ تو پھر موسیٰ نے تمہیں کہا کہ شہری آبادی کے لیے موسیٰ نے تمہیں شہری آبادی میں بسنے کی ہدایت دی، اور آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ تم پر ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی مسلط ہوئی۔
بنی اسرائیل کا اللہ کے غضب میں گھر جانا، مطلب وہ اتنی زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے، اتنی زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے کہ اللہ کا غضب ان پر چھا گیا۔ یہ نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ اس پر یہ تھا کہ یہ نتیجہ تھا اللہ کی آیات سے کفر کرنا اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کا اور حدود شرع سے نکلنا، جو بھی حدود شرع تھی اس سے نکلنا۔ دوستو، یہ اللہ کی آیات کا کفر کرنا، یہ جو بات ہے جس میں بہت بڑی سیکھ ہے، ہم اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں، کہ انکار بہت سے طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کو دیکھیں، ہمارے سامنے کیا چیزیں ہیں، ہم کس طرح سے اللہ کے اس قرآن کو پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہمارا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس قرآن کے اوپر ہم مسلمانوں کا کیا فرض ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جس طرح سے ان کا زوال آیا اور جس طرح سے اللہ کی جو غضب بنی اسرائیل پر آیا، وہ یہ جو ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ جو بھی ان سے کہا گیا یہ کرو یہ نہ کرو، تو انہوں نے جو نہیں کرنا تھا اس کو ہی کیا۔ ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کے ساتھ جو ہمیں روشنی دکھانا اور ہمیں حق کی باتیں بتانا، ہم اس قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اور آج جو جس طرح سے کہا گیا کہ ذلت و مسکنت ان کے اوپر چھا گئی، وہ کس وجہ سے؟ مطلب ایک ڈر، ایک خوف۔ آج ہم کس طرح جی رہے دوستوں؟ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آیا، لیکن اس میں ہر زمانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کی چیزیں ہیں، یہ آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں۔ کس طرح سے قرآن میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے، اور شروعات میں ہی بتائی گئی ہے، اور شروعات میں ہی ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دیکھو تم اس طرح سے نہ ہو جانا، اس قوم کی طرح نہ کرنا، کیونکہ یہ مثالیں جو اس پر دی گئی ہے یہ اسی لیے ہماری سمجھ کے لیے، ہم کو سمجھنے کے لیے، وگرنہ ہماری بھی حالت آج کس طرح ہو رہی ہے، یا ہم پر جو کہیں گے آج کے مسلمان، اتنا بڑا عرب دیش، اتنے بڑے ملک، اتنی بڑا پیسہ، ہر چیز ان کے پاس، لیکن کیا ہے؟ فیصلے کون کر رہا ہے؟ ان کے فیصلے کون کر رہا ہے دوستو؟ ایک بڑی آبادی، ہندوستان میں آج مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے دوستو؟ لگ بھگ 30 کروڑ۔ پورے دنیا میں اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے، پھر بھی ہم پیسے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم مارے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں ہر جگہ سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت ہی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ قرآن کو پڑھیں، ہم سمجھیں، اور ان قوموں کا ذکر جو اس کے اندر کیا گیا ہے وہ دیکھیں۔ آگے بہت سی قوموں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور سے بنی اسرائیل جو تھی اس قوم کا اس لیے ذکر ہے کہ یہ دونوں قومیں، بنی اسرائیل اور امت محمدی، یہود نصارہ اور امت محمدی، تو اس سورہ بقرہ میں خاص طور سے بنی اسرائیل، یہود اور امت مسلمہ اور ساری انسانیت کو پیغام جو دیا گیا ہے یا دعوت دی گئی ہے، تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے۔ آج ہمارے حالات کیا ہے اور آج ہم کس طرح خوف، رنج، ذلت، ڈر اس ماحول میں جی رہے ہیں۔ وہ کیوں جی رہے ہیں؟ یہ ہمیں بہت، اس مقام کو ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ ہم ہمارا کام شاید نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں اور ہم پر رکھی گئی ہیں اس کو پورا کرنے کی
ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. ہمارے سب سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین اور ہمارے جو بھی سبسکرائبرز، اللہ تعالیٰ ان ساروں کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین ما حشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.